بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، بچوں میں عبادات کی تربیت کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر ہم گزشتہ روز بھی بات کر رہے تھے۔ آج بھی اسی موضوع پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، مذہبی اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور پرنسپل ہیں منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کی۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ آپ بات کر رہی تھی کہ 10 سال کا جب بچہ ہو تو سختی کر کے عبادات کی طرف لے کے آئیں۔ اسکول جو نارمل ہماری کیجول تعلیم ہے اس کے لیے تو 3.5 سال کا جب بچہ جیسے ہوتا ہے 4 سال کا ہوتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کچھ پڑھ لے، کچھ سکھایا جائے، ہاں نرسری میں۔ تو یہ مذہب کے حوالے سے کب سے تعلیم شروع ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سے ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی کہ جو مذہب کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ڈے 1 سے آپ تربیت کرتے ہیں، پیدائش کے دن سے، تبھی تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کلمہ پڑھایا جاتا ہے اور اذانوں کو اونچی آواز سے دیا جاتا ہے۔ اس کے مقاصد بھی یہی ہوتا ہے۔ جہاں تک آ جاتا ہے کہ سختی کی ابھی آپ نے بات کی تو تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیتی ہوں۔ 10 سال سے سختی کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، اب پہلے سے ہیبچول کر چکے۔ سختی تو میں نے کہا کوئی پیرنٹس چاہتے بھی نہیں ہیں، کون چاہتا ہے بچے پہ ہاتھ اٹھانا، تو اس کی نوبت ہی نہ آئے نا۔ 10 سال سے پہلے تک سب سکھا دیں اور عادی بنا لیں نماز کے۔ نماز کے عادی کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کو نماز پڑھنی آتی ہوگی، نماز کے مسائل پتہ ہوں گے، وضو کب ٹوٹ گیا، کب ہے، کب وہ اس قابل ہے کہ وہ مسجد جا سکتے ہو، کب وہ اس قابل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مسائل نماز کے اس کو سیکھنے ہوں گے۔ اب یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے آپ کو گھر میں پریکٹس کرنی ہے، 10 سال تک سکھا دینا ہے۔ اگر کوئی پیرنٹس اس چیز میں کمی کرتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، پیرنٹس غلط ہوتے ہیں۔ پھر 10 سال کے بعد بچے کو اتنا شعور آ چکا ہوتا ہے، جیسے اس کو کوئی ڈیزائر ہے کہ اسے کچھ کھانا ہے، وہ اس کو کچھ کھیلنا ہے، وہ اس کے لیے خود کوشش کرتا ہے، تو اس کو عبادت کی بھی کوشش کرنی ہوگی، اس لیے پھر وہ ذمہ دار خود ہو جاتا ہے۔ تب وہ 10 سال کی عمر میں سختی کا حکم اس پر آیا ہے، ورنہ اس سے پہلے پیرنٹس کو سختی آنی چاہیے کہ بچوں کو عبادت کی عادت ڈال۔ کس حد تک ڈال دینی چاہیے کہ وہ پیرنٹس ڈیپینڈڈ بھی ہوں۔ دیکھیں آج کا ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ بچے پیرنٹس کو سمجھتے ہیں کہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسپینڈ کریں ہم پر، مدر کی ذمہ داری ہے ہماری، وہ تربیت کو تو بھول ہی جاتے ہیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ مدر کی ذمہ داری ہماری کام کر کے دو۔ وہ پیرنٹس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں دماغ کے کسی کونے میں ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے، لاشعور میں ان کی ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے، اگر انہوں نے کر لیا تو کون سا کارنامہ کہ پوری دنیا کرتی ہے۔ یہ انتہائی غلط ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بڑی غلط نرشمنٹ بچوں کی اس موضوع پر ہو رہی ہے، جس کا ڈی میرٹ، اور یہ غلط تھی کوئی اور نہیں کروا رہا، پیرنٹس خود کروا رہے ہیں۔ کیوں آپ ہر وقت بچوں کو یعنی اب آپ سوچیں بی بی فاطمہ تو زہرا جیسی ماں موجود ہو، اب شہزادے حسن حسین ہوں، تو آپ سوچیں کہ وہ تو گود میں بٹھائے رکھے ساری زندگی، صحابہ ان کو پاؤں نیچے نہ رکھنے دیں، اس کے باوجود حضرت بی بی فاطمہ ان کو بھوکا بھی رکھتے، 9 سال 10 سال کی عمر ہے، بچے پورے روزے رکھتے ہیں، بیماری سے ٹھیک ہوتے ہیں، نفلی روزہ ہے بچے رکھ رہے ہیں۔ اور تربیت میں آپ کو یہاں پہ واقعہ کوٹ کروں گی، بچوں کی تربیت ہو جائے تو کیا ملتا ہے۔ یہ جو میں بات بتا رہی تھی 3 روزے کی نیت کی، اب امام حسن اس وقت 8-9 سال کے، امام حسن اس سے 1 سال بڑے، روزے رکھے بچوں نے، افطار ہو رہی ہے، واقعہ بڑا لمبا ہو جائے گا، بس مختصر۔ افطار ٹائم پہ حضرت علی خود بھی روزے میں ہیں، بی بی فاطمہ بھی روزے میں ہیں، دونوں شہزادے بھی روزے میں، افطار کرنے بیٹھے، ہر ایک کے پاس 1 روٹی ہے، 1 کھجور، یہ افطار ہے، کوئی زنگڑ نہیں ہے، کوئی فرائز نہیں ہے، افطار ہو رہی ہے، نہ شکنجی بنی نہ دودھ، مطلب ہم تو بچوں کے اتنے لوازمات کر دیتے ہیں، اب اتنا سے، اور چھوٹے بچے ہیں، اب افطار ہو رہی ہے، دروازے پہ دستک ہوگی، یعنی ان کی تو ہماری تو عادت کیا اتنا بناتے ہیں، اور اذان ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ ابھی بھی ٹیبل پہ آ رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے بیٹھ کر دعائیں کرنا، تسبیحات کرنا ہم نہیں کرتے، عام طور پہ نہیں ہوتا۔ اب وہ پہلے سے بیٹھے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، اس دستک میں ایک سائل کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اب سارے نے حضرت حسین کو دیکھا، اٹھا کوئی بھی نہیں، کیونکہ سب سے چھوٹے وہ تھے، باقیوں کی تو تربیت ہے، امام حسین کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان پر ہے۔ امام حسین نے سب کو دیکھا، کہا دے آؤں جی، وہ سب کا کھانا اٹھا کر دے کر آئے، پانی سے روزہ کھولا، وہ بچے جو بیمار تھے ٹھیک ہوئے، تو شکرانے میں روزہ رکھا ہے، تو ہم تو بیمار بچے کے پورا سال بھی ایکسٹرا دیں بچے کو، اسی چکر تربیت دیتے نہیں کہ اس نے اپنی شیئر، سگے بھائی کو بھی کچھ شیئر کرنا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے بچوں میں کہ میری چیز کو ہاتھ اس نے لگا دی، ہم بچوں کی تربیت نہیں ہوتی۔
اگلے دن بھی یہ ہوا, تیسرے دن بھی یہ ہوا. تیسرے دن حضرت علی کو خود بچوں پہ ترس آیا کہ ایک سحری ہو رہی ہے 24 گھنٹے بعد, تو افطار میں بچے کچھ نہیں کھا پا رہے, میں نہ گھر میں رکھتا ہوں. تو وہ حضور کے پاس لے کر گئے کہ خود آقا علیہ السلام محبت میں ان کو کچھ نہ کچھ کھلا پلا دیں گے. تو یہ تربیت ہمیں اپنے بچوں میں ڈالنی ہے. اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ پیرنٹس کو سمجھیں. پیرنٹس جو تربیت دینا چاہ رہے ہیں, جیسا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ میری کیئر کرے, ان کو سکھائیں گے تو کریں گے. اب اس کی آپ کو بڑی پیاری مثال میں قرآن سے دیتی ہوں. پہلا پارہ ہے, اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب کا ذکر کیا کہ جب یعقوب علیہ السلام کا وصال کا وقت تھا نا, تو اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کو معلوم ہے جب یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی. اب ہمارے ہیں جب ول کی بات آتی ہے, وصیت کو تو جائیدادیں آتی ہیں, اور پھر ماں باپ کو سب پتہ ہوتا ہے بچوں نے جھگڑنا ہے, لڑائیاں ہونی ہیں, بہت کچھ. اور اللہ قرآن میں وصیت دے رہا ہے کہ پتہ یعقوب نے کیا وصیت کی. وصیت کرتے ہوئے پوچھا کس کی عبادت کرو گے. اب حضرت یعقوب اسی وقت تو نبی نہیں بنے, نبی تو پہلے سے ہیں, اپنی اولاد کو سکھا چکے ہوں گے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور اللہ کا شکر, مطلب اتنا تو ہم پڑھ چکے ہیں کیونکہ ساری اولاد ہی نبی تھی. اس کے باوجود یہ وصیت وہ کر رہے ہیں, اللہ قرآن میں ہمیں سکھانے کے لیے کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ وصیت کیا تھی. وہ جواب کیا, وہ کہتے ہیں ہم اپنے والد کے, اب دیکھیں جواب یہ نہیں کہہ رہے اللہ کے, اللہ کی عبادت کریں گے, کیونکہ ہم تعلق والدین کا سمجھتے ہی نہیں, نہ بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے. نکل اللہ کی نہیں, انہوں نے لکھا ہم اپنے والد کے خدا کی, والد کے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی, اسحاق علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے, وہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے اپنی تہذیب, اپنے ٹریڈیشن, آپ سرائکی بیلٹ سے تعلق, جیسے ملتان ہے سرائکی بیلٹ ہے ساری, تو اپنے بچوں کو سرائکی ٹریڈیشن دیں. ان کو اردو کے بارے میں بھی سمجھ ہونی چاہیے بیکاز اٹس نیشنل لینگویج. اور اگر انگلش بولنی ہے, آپ کو وہ کاسٹیومس لینے ہیں, تو اس کی بھی سینس ہونی چاہیے. آپ بچوں کو تربیت دیں. ایٹ دا اینڈ میں یہ کہوں گی, کیونکہ وقت تھوڑا ہی ہے, کہ بچوں کو تربیت دینے میں نا 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. سارے پیرنٹس دیکھ لیں کہ اگر یہ کر لیا ہے تو شکرانے پڑھے, نہیں کیا تو آج سے کوشش کر دیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں. پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کو آپ نے ایسی تربیت کی ہے, اگر اس کو کوئی پرابلم آتا ہے وہ پرابلم سولو کر لیتا ہے. اگر وہ پرابلم سولونگ ہے, ڈپینڈنٹ نہیں ہے کسی پہ, تو آپ نے اچھی تربیت کی. پہلی چیز یہ چیک کریں. نمبر 2, آپ کا بچہ اپنی کوئی پہچان رکھتا ہے, کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے, اچھا پہننے والا, اچھا بولنے والا, اچھا پکانے والا, اچھی ڈگریز لینے والا, کچھ بھی, وہ کچھ بن سکا ہے, یا وہ بیچارہ آپ ہی پہچان پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ صرف آپ کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے تو آپ نے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی, آپ کے پیرنٹس نے کی تھی, آپ نے نہیں کی. تو دوسری چیز, پہلی چیز بچہ پرابلم سولونگ ہو, دوسری چیز اس کی اپنی کوئی سے ہو, اپنی کوئی اہمیت ہو, تیسری چیز اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے بچہ آپ کے سامنے دنیا سے جا رہا ہے, چلا جا سکتا ہے, اللہ نے اس کا ٹھکانہ کہاں رکھا ہوگا. اتنا تو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ دائیں ہاتھ والوں میں ہوگا کہ بائیں والوں میں. آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے بچے کی تربیت آپ نے کیا کی, اسلامک اقدار سب کو پتہ ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ اس کو کہاں رکھے گا. بس جو پیرنٹس اس چیز کو سمجھ گئے نا, یقین کریں ہمارا معاشرہ ود ان فیو ڈیز جو کرپٹ ہے, برائی عام ہے, جھگڑا فساد ہے, آج تو گالی دینا کہیں نہ کہیں فیشن بن چکے ہیں. کچھ ورڈ ایسے آ چکے ہیں بچوں کو لگتا ہے کہ ہاں نارمل ہے. پیسہ پھینکنا چھوٹے چھوٹے ایونٹس پر, ایک دوسرے پر, ماں باپ بیٹیوں پر, بیٹی, یعنی ٹرینڈ ہی کر دیا ہے اس کو. دس از ناٹ دا ٹرینڈ, اسلام کا تھا ہی نہیں, رسپیکٹ تھا. تو ان چیزوں کو عام سمجھا جا رہا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, ہم اپنے بچوں کو وہ بنائیں جنہیں اگر ہم بی بی فاطمہ کا نام لے رہے ہیں نا, اللہ ہمیں ویسی مائیں بھی بنائیں اور مولا علی جیسے والد بھی بنائیں. آمین. بہت شکریہ. رمضان میں خاص طور پر بچوں کی عبادات اور اس میں والدین کے کردار کے حوالے سے ہم نے بات کی. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.